بندہ مومن کے لیے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ان موجودہ دنیا کے سارے خزانوں میں سے کسی بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کون سی نیک عورت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جب تم نکاح کیا کرو نا، نکاح بالعموم حسب نسب، خوبصورتی، مال اور اخلاق اور تربیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نیکی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہی چار چیزوں پہ نکاح ہوتا ہے۔ یا دیکھا جاتا ہے حسب نسب کیسا ہے، یا دیکھا جاتا ہے شکل و صورت کیسی ہے، یا دیکھا جاتا ہے مال و دولت کیسی ہے، یا دیکھا جاتا ہے اس کی تربیت کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ آلود ہوں، تمہیں صرف اور صرف نیکی کی بنیاد پہ رشتہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے، اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے، اگر کوئی نیک بندہ تم سے آ کر تمہاری بہن بیٹی کسی رشتہ دار کا رشتہ مانگے جو تمہاری زیر کفالت تربیت ہو تو تم اس کا نکاح کر دیا کرو نیکی کی بنیاد پہ۔ یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، چاہے وہ فقیر ہو، مسکین ہو، غریب ہو، اگر تمہیں اس کا دین پسند ہے تم فوری نکاح کیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر اس بنیاد پہ نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر وسعت پیدا کر دے گا اور اسے مالدار اور تونگر بنا دے گا۔ کون سی عورت بہترین خزانہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی ایک خصوصیت بیان کی جو میری بہنوں بیٹیوں ماؤں نے سمجھنی ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ نیکی، وہ خصلت، وہ تربیت اور طبیعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین خزانے والی عورت، بہترین نعمت جو عورت قرار دی گئی ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب بھی اس کا خامن اس کو دیکھے، حکم دے گی بات کی ہے، جب بھی اس کا خامن اسے دیکھے تو وہ بدلے میں اس کو خوش کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا اتنا اکرام کرے، اس کا اتنا احترام کرے، اس کی اتنی تکریم کرے کہ اس کی نگاہوں سے اس کے حکم کو بھانپ لے، قبل اس کے کہ وہ کوئی حکم دے اس سے پہلے ہی اپنے بندے کی طبیعت سے اس طرح مانوس ہو کہ اس وقت میرے خامند کو اس چیز کی حاجت ہے، اس کو پانی کی حاجت ہے، اس کو اس وقت کپڑوں کی حاجت ہے، اس کو اس وقت فلاں ضرورت کی حاجت ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اس کا خامند اسے دیکھے وہ اسے خوش کر دے۔ اس باب کے اندر ہر بات آ جاتی ہے۔ آپ اور میں یقین مانیے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے اپنے بچیوں کی تربیت کا انداز بھول چکے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اچھا داماد نے یہ کہہ دیا، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے، اس نے یہ بات کیسے کر دی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ سیدہ ہیں، کن کی؟ اہل جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کیا شکایت لے کے آ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم ذرا گرے بانوں کو ٹٹولیے، اپنے ضمیروں میں جھانکیے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں، سوچیں۔ آج شکایت لے کے آ رہی ہیں ابا جان ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، ہاتھ آبلہ پا ہے، اور یہ حقیقت ہے حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر حضرت علی کی خدمت کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں نکالا، صرف والد کے گھر یہ کہنے کے لیے آئی ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنا خزانہ ہے جو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک خادم اگر علی اور آپ کی بیٹی کو بھی عنایت ہو جائے تو فاطمہ کا ہاتھ بٹ جائے گا، لیکن بابا کی محبت دیکھی، بابا کا انسیت اور پیار دیکھا، منہ سے یہ الفاظ نہ کہہ سکی، واپس آ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ فاطمہ ضرور کسی کام کے لیے آئی تھی، رات کو گھر پہنچ گئے، بیٹی کوئی نہ کوئی کام تھا، کوئی نہ کوئی حاجت تھی۔ ہاں بابا مجھے آپ سے شرم آ گئی۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو شرم آتی ہے؟ ہاتھوں پہ چھالے تو دور کی بات، آدھا گھنٹہ کام کر لیں،
فون پہ اطلاع دی جا رہی ہے آج صبح سے میں کام پہ لگی ہوں. بتائیے آج معاشرے میں کس عورت کے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہیں کام کر کر کے اپنے خامند کے گھر کے؟ اللہ کی قسم کسی کے نہیں پڑتے، لیکن وویلا اور شور اس طرح مچایا جاتا ہے. اور یہ باتیں آپ کو عام مسجد کے مولوی بتائیں گے ہی نہیں، علماء بھی نہیں بتائیں گے. آج کل اور فیمنزم کا دور ہے، آج کل یہ بات کی جائے فوراً لبرل سیکولر اور مومبتی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو جی مولوی صاحب کیسی زمانہ قدیم کی، زمانہ جاہلیت کی، قرون اولیٰ کی باتیں کر رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں یہ مسئلے بیان کر رہے ہیں. کیوں نہ کیے جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت فاطمہ نے یہ بتلایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی ایک خادم ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. کیا آپ نے فاطمہ کو کہا تجھے اتنا کام نہیں کرنا چاہیے؟ علی تیرے سے زیادہ کام لے رہا ہے، علی کو تیرا خیال رکھنا چاہیے؟ نہیں، نبی کریم ان کے دل کے اوپر ایک مرہم رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں فاطمہ میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں جو تیرے لیے تیرے خادم سے بڑھ کے ہو جائے؟ اے میرے بابا جان مجھے ضرور بتلائیے. کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے خادم سے بہتر ہو جائے گا. اور محدثین نے اس حدیث کے نیچے باب باندھے ہیں. کیا؟ جو عورت واقعی گھر میں کام کاج کر کے تھک جاتی ہے نا، رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ کی قسم اللہ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا، اللہ اس کی تھکن کو ختم کر دے گا. اس کے اندر ایسی ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر اپنے خامند کے حقوق پورے کرنے کی اللہ اس کو توفیق دے گا. لیکن میرے بھائیوں بات وہی ہے، معاملہ افراط و تفریط کا ہے. اگر عورت کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو مرد دل میں انقباض محسوس کرتے ہیں، مردوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں عورتیں دل میں انقباض محسوس کرتی ہیں. یہ عملی پریکٹیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، کل بھی آپ کو کہا تھا، باقاعدہ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا، ہمارا خامن تو پہلے ہی بڑا ظالم ہے. علامہ صاحب آپ نے یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا، ہماری بیویاں تو پہلے ہی سرکش ہیں. دو طرفہ معاملات ہیں، دو طرفہ افراط اور تفریط ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے عورت ذات کو ٹیری پسلی سے پیدا کی ہے. اگر تم یہ چاہو گے نا، یہ چاہو گے کہ میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں تم نے اس کے ٹیر پن کے ساتھ ہی فائدہ لینا ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے اپنی بیویوں کو جی سیدھا کر کے رکھ دیں گے. سیدھا کر کے رکھو گے تو یہ نازک آبگینیں ہیں اور نبی کریم کی حدیث کے مطابق یہ ٹوٹ جائیں گی، پھر دل سے تمہاری خدمت نہیں کریں گی، پھر مجبوری سے چاہے تمہاری خدمت کرتی رہیں، لیکن ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. ان کے ٹیر پن کے رہتے ہوئے ان سے کس طرح فائدہ لینا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایام جن میں عورت بیمار ہو جاتی ہے، ہر ماہ عورت کو وہ ایام آتے ہیں، یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے. عورت ان ایام میں چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، اور دیگر مذاہب کے اندر ان ایام میں عورت سے نفرت کی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ ادیان کا کلچر بدلا. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس حالت میں بھی نبی کریم ہمارے سے دل لگی کیا کرتے تھے، ہمیں چھوا کرتے تھے، ہمیں اپنے قریب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں جس جگہ سے گلاس یا پیالے میں منہ لگا کے پانی پیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اپنی محبت کا انداز بڑھا دیتے تھے، کیونکہ فطرت ہوتی ہے. ان ایام میں عورت کمزور پڑ جاتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کام کی، وہ سکت نہیں رہتی اور طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. ان ایام میں نبی کریم کا ویسے بھی معمول اور ان ایام میں قربت کا یہ معاملہ ہوتا کہ میں جہاں سے پیالے کو منہ لگاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے وہ پیالہ پکڑ لیتے اور پیالے کو گھما کے این اس جگہ منہ لگاتے جہاں پہ میں نے منہ لگایا ہوتا، میرے اکرام کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے. میں کوئی گوشت کی بوٹی کھا رہی ہوتی، میرے ہاتھ سے پکڑتے، جس جگہ میں نے دانت گاڑا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنے دانتوں کو گاڑ دیتے. بتائیے ہم نے یہ محبت کا انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ افراط و تفریط ہے. قرآن پاک میں تادیب کے جو 3 حکم بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سیدھا تیسرے حکم کے اوپر، تیسرا حکم وَاضْرِبُوهُنَّ، سب مردوں کو یاد ہے کہ تادیب کے لیے
جہاں پہ اجازت ہے جن 3 یا 4 مقامات پہ ضرب للتعذیب مارنے کی اجازت ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. ہم نے وعظوہن قرآن کی آیت ہے. پہلا سٹیج یہ ہے عورت تجھے تنگ کر رہی ہے, تیرے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کر رہی, پہلی بات وعظوہن. کیا مطلب؟ وعظ و نصیحت, احادیث, قرآن سمجھانا, علماء کی تقاریر, علماء کا بیان, اس کے بعد احادیث, قرآن. یہ سٹیج ہے ہی کوئی نہیں ہمارے گھروں میں, یہ سٹیج نہیں ہے. براہ راست تیسری سٹیج, پہلی سٹیج یہ ہے ان کو تبلیغ کی جائے, ان کو ابلاغ کیا جائے, ان کو نصیحت کی جائے, نصیحت سے تنگ آ جائے بندہ. اور نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ صبح نصیحت کی ہے شام کو تنگ آ گیا. کچھ دن نصیحت کی جائے, کچھ عرصہ نصیحت کر کے دیکھا جائے, اگر رزلٹ مطلوبہ نہیں مل رہا پھر وہجروہن دوسری سٹیج بھی ہے, ان کے ساتھ تادیباً اپنے بستروں کو الگ کر دو. اور یہ تادیب کن چیزوں کے لیے یہ بھی بیان کر دینا چاہیے. لوگ یہ سمجھے شاید کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ تادیب کا معاملہ نہیں. جو محدثین نے باتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک کل آپ کے سامنے رکھ دی تھی. عورت گھر سے نکل رہی ہے بغیر خامند کی مرضی کے, تادیب کی یہ 3 سٹیجیں اس کے لیے ہیں. دوسری, مرد چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے اس کی بیوی تیار ہو, اس کی بیوی اسی طرح تیار ہو جس دن پہلے دن آئی تھی, اسی طرح ہر روز تیار ہو. اگر یہ مرد کی خواہش ہے, بیوی نہیں ہوتی, پھر یہ 3 سٹیجیں ہیں. لیکن یہ ہر کام کے لیے نہیں ہے, پانی لاؤ, کوتاہی ہوگی تو چلو جی ان سٹیجز پہ عمل شروع ہو گیا, یہ نہیں ہے. جن 3 سٹیجوں کی اجازت ہے. تیسری بات, مرد کو خواہش ہے کہ بیوی اس کے قریب آئے, مرد بلائے اور بیوی نہ آئے, پھر تادیب کی ان 3 سٹیجز کو اپلائی کرنے کی اجازت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سخت وعید ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی عورت مومنہ کو اپنے پاس بلائے اور وہ بغیر عذر شرعی کے آنے سے انکار کر دے, لوگوں بڑی سخت وعید ہے. عورتوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہ فیشن اور رواج بن گیا ہے دور حاضر میں. بہت سے بھائی اللہ کی قسم سوال کرتے ہیں, علامہ صاحب نکاح تو کیا تھا عزت کو محفوظ کرنے کے لیے, لیکن بیویاں تعاون نہیں کرتی, ہم کیا کریں؟ بہنیں بیٹیاں اس بارے میں سوچیں, غور کریں, فکر کریں. نکاح نگاہوں کو نیچا کرنے کے لیے آتا ہے. اگر تیرا خامند نکاح کے بعد بھی اس کی نظر پاک نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ خامی تیرے اندر موجود ہے. تو اس کے لیے تیار ہو, تو اس کے لیے سج اور سنور. اور اگر وہ تجھے آواز دے اور تو اس کی آواز کو بغیر عذر شرعی کے ریجیکٹ کرتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کے اوپر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو ساری رات اس پہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. بتائیے کس کے لیے؟ اللہ نے مقرر کی ہے نا. اور لعنت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نا. تو یہ لعنت پڑ جانے میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں, ان کی تربیت میں اتنی کمی ہو چکی ہے, اس چیز کو ایک فیشن بنا دیا گیا, میں نہیں آتی, یہ فیشن بن گیا. اور الفاظ حیا مانے ہیں, ایسے ایسے بولے جاتے ہیں, آج نہیں آنا, یہ نہیں آنا, اور عذر شرعی کے بغیر ہی خامند کو روک دیا جاتا ہے. آپ بتائیے, نکاح کے جو مقاصد ہیں ان میں سے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن کی نظر جھک جائے, بندہ مومن گناہوں سے پاک ہو جائے. اللہ کی قسم زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ مت کرے. لیکن اگر بیوی اس کام میں تعاون ہی نہیں کر رہی, انسان گناہ کے رستے کے اوپر چل رہا ہے, یہ بندے کا ذاتی عمل ضرور ہے لیکن اس کے اندر عورت بھی شریک جرم ہے. یہ وہ 3 باتیں ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر تادیب کی 3 سٹیجز ہیں. یہ نہیں کہ بیوی کو کہے کپڑے استری کرو, بیوی کپڑے نہیں استری کر رہے, جی میں یہ 3 سٹیج اپلائی کرنا شروع کر دوں گا. اس کے اندر پیار ہے, محبت ہے, انسیت ہے, اور معاملات ہیں. وہجروہن, اگر عورت یہ 3 معاملات میں انسان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی, پھر کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ بستر علیحدہ کیا جا سکتا ہے. جب بیوی کو عقل آ جائے کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے, پھر بستر اکٹھا کر لیا جائے. اور جو تیسری سٹیج ہے وَضْرِبُوهُنَّ کی, اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ ضرب لگانا تادیباً ان 3 معاملات میں. بعض محدثین نے دیگر بھی بعض اعمال بیان کیے. اگر تادیب کے لیے ضرب لگانی پڑے تو وہ ضرب
یہ کسی بھی مخلوق کے لیے کلیہ ہے، یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی کسی نافرمانی کے ایک بندہ یہاں پہ کچھ چوری کر رہا ہے، اس کو تو بندہ تھپڑ لگا سکتا ہے اور اس کو پکڑ کے حاکم وقت کے پاس دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی مخلوق کو ایسی ضرب لگانا جس نے شرعن کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس ضرب کے نتیجے میں نشان پڑ جائے، یہ ضرب اسلام میں حرام ہے، ہر مخلوق کے لیے حرام ہے۔ ایسی ضرب جس سے کسی کے جسم کے اوپر نشان پڑ جائے، یہ اسلام میں حرام ہے کلی۔ کجا یہ کہ بیویوں کو ایسے مارا جائے کہ جیسے جانوروں کو پیٹا جاتا ہے، اور آگے سے ہیلو حجت جو حلا یہ پیش کریں جی اللہ نے قرآن پاک میں اجازت دیا مارنے کی، اس لیے میں نے مار مار کے اس کو نیل ڈال دیا۔ اللہ کی قسم تو نے قرآن کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ ایسی ضرب جس کے ساتھ عورت کو نیل نہ پڑے، جس کے ساتھ عورت کو نشان نہ پڑے، صرف اس حد تک تادیب کی اجازت ہے، صرف اس ضرب کی اجازت ہے۔ اگر ضربات ہی جانوروں کی طرح لگائی جانی ہے تو پھر میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا، نبی کریم کے بارے میں تو آپ کو کہا ہے کہ نبی کریم نے تو پوری زندگی کسی مخلوق کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ مجھے اور آپ کو جو اجازتیں دی ہیں وہ ایک محدود دائرہ کار کے اندر ہیں، ان کا ایک فریم آف ریفرنس ہے، ان چیزوں کے علاوہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے دل لگی کے اتنے پیارے انداز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دن مجھے کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ ہم نے وہی بات ہے شرم و حیا کے اپنے سٹینڈرڈز مقرر کیے ہوئے ہیں، جن باتوں میں شرم و حیا نہیں ہے ان میں شرم و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسا بالفرض تنہائی کے اندر بھی اکیلے میں بھی کوئی جوڑا با پرد با حجاب دوڑتا ہوا نظر آ جائے نا، لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے، دیکھو یار کتنا شوہا آدمی۔ اور بھائیو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ حضرت عائشہ دبلی پتلی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑتی ہے، آگے نکل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے شاباش دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک عرصہ گزر جاتا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم کے آگے نکلی تھی۔ کچھ عرصہ بیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں؟ کہا آقا جو آپ کا حکم ہو۔ کہا دوڑے، اب میں کچھ باری ہو چکی تھی، اب میں فربا ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑے اور مجھ سے آگے نکل گئے اور مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، ایک مرتبہ تو جیتی تھی، ایک مرتبہ میں جیت گیا۔ بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا بیویوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ ہر وقت سنجیدگی، ہر وقت الفاظ کئی دفعہ طلب ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر اس طرح کا ہول چڑھا کے رکھنا کہ جیسے میں سب سے بڑا مفکر، مدبر، سکالر، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی کے اندر کوئی غیر محرم تجھے بھی اٹریکٹ کرتا ہے، تیری بیوی کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر اکیلا موبائل پہ بیٹھا غیر محرم سے چیٹ کر رہا ہے اور تجھے کوئی خبر نہیں تیری پاکیزہ بیوی بھی کسی غیر محرم سے گفتگو کر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں ڈرانے کی حدیثوں میں یہ حدیث کتنی سخت ہے، یہ ابو بکر بھائی پانی دینا، یہ حدیث کتنی سخت ہے۔ حضرت ثوبان کی حدیث ہر بھائی کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث ڈرانے کے باب میں اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی خصوصیت ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر آج کے درس میں صرف یہ حدیث یاد ہو جائے تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ نیک لوگ، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کچھ نیک لوگ اپنے ساتھ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ روزہ وہ رکھتے ہیں، نماز وہ پڑھتے ہیں، ذکر وہ کرتے ہیں، زکاتیں وہ دیتے ہیں، ہر نیکی کا کام کرتے ہیں،
ایک بندہ ان کے سامنے آیا وہ اللہ کے ولی ہیں، دو آئے وہ مبلغ ہیں، تین آئے وہ عالم ہیں، چار آئے مل کے جماعت کرا رہے ہیں۔ ایسے ہی عورتیں ہیں جب معاشرے میں نکلی ہیں ان کو عالمہ فاضلہ نیک باپرد باحجاب با نقاب سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے اللہ کے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے۔ حضرت ثوبان کی حدیث کا میرے خیال میں آج کے معاشرے پہ اگر کوئی اپلائی ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ اور میں ذرا غور کریں، میں اور آپ تنہائی کے اندر فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، کتنے ہی سوشل میڈیا کے ایپس ہیں جن کے اوپر گندی غیر محرم عورتوں کا چہرہ آتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ حدیث کا، شرع کا، ادھر غیر محرم کا چہرہ آیا، ادھر سے ایپ بند ہو جانی چاہیے، نہیں، نظر جھکی نہیں، نظر ٹک گئی ہے، نظر جھکی نہیں، نظر طواف کر رہی ہے، نظر جھکی نہیں، نظر تلاش کر رہی ہے۔ اس سے عمدہ منظر کہاں ہے؟ اس سے اگلا منظر کہاں ہے؟ اس سے اگلا منظر کہاں ہے؟ بہنیں بیٹیاں سمیت بھائی سب اس گناہ بے لذت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آگے سے آگے دیکھنے کی حاجت، آگے سے آگے دیکھنے کی طلب، یہ شریعت کا اتنا گھناؤنا مذاق ہے کہ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں یہ جو تہامہ پہاڑ کی نیکیاں ہیں، سنن ابن ماجہ کے الفاظ جو ہیں وہ پتہ کیا ہیں؟ ان نیکیوں کا وزن ایک ہلکے سے تنکے کے برابر بھی نہیں رہے گا، غبار خاک کے برابر بھی نہیں رہے گا، اور بعض دیگر الفاظ یہ ہیں جب ان نیکیوں کے پہاڑوں کو تولا جائے گا تو ایک رائی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں رہے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہوا؟ اتنی عظیم الشان نیکیاں بغیر وزن کے ہیں؟ کہا جائے گا ہاں یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو لوگوں سے تو لوگوں کے سامنے تو نیکی کا کام کرتے تھے، لیکن جب کبھی تنہا ہوتے تھے، جب کبھی اپنے بیڈ روم میں ہوتے تھے، اپنے کمرے میں ہوتے تھے، اپنی بیویوں بچوں سے علیحدہ ہوتے تھے، تو تب اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں مبتلا ہونے میں وقت نہیں تھے لگاتے۔ بتائیے تنہائی کا گناہ، اکیلے پن کا گناہ آج موبائل کی شکل میں کیسے عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ غیر محرم کو کا صرف چہرہ دیکھنا اتنا بڑا عذاب اور گناہ کا کام ہے کہ آنکھوں میں شیشہ ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ غیر محرم کو چھونا، غیر محرم کو صرف چھونا، اس کا اتنا قیامت کے دن دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اگر بندے کو آج پتا چل جائے کہ اس کا عذاب کتنا شدید ہے، وہ کیا کرے؟ وہ ایک کیل پکڑے، اپنے ماتھے کے اوپر رکھے، ہتھوڑی کے ساتھ اس کو ٹھوک دے۔ آپ بتائیے کوئی بندہ دماغ میں کیل رکھ کے ٹھونکے تو کیا زندہ بچے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کل جو عذاب آنے والا ہے اگر بندے کو اس کی شدت کا معلوم ہو جائے نا، علم ہو جائے، تو اللہ کی قسم وہ خودکشی کر لے کہ اتنا شدید عذاب آنے والا ہے۔ اور میں اور آپ شریعت کے ان اصولوں سے بالکل ہی بے بہر ہیں۔ اصول شریعت کیا ہے؟ میری بہن بیٹی بھی اگر تنہائی میں بیٹھی ہے، اور یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ، مردوں کو تو الحمدللہ چلو پتہ ہے، یہ بات آئی ہے، انشاءاللہ اس بات کو مزید ایکسپلین کرتے جائیں گے اگلے دروس میں، لیکن بالعموم مردوں کو پتہ ہے کہ غیر محرم کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں اس بارے میں بالکل ہی بے باک ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں جیسے غیر محرم مرد کا چہرہ دیکھنا اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک نبینہ صحابی داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ کچھ پردے میں بے احتیاطی کرتی ہیں۔ معاذ اللہ، پردے میں بے احتیاطی سے یہ مراد نہیں کہ جسم کا کپڑا اتار دیتی ہیں، پردے میں بے احتیاطی سے مراد ہے چہرے کے اندر کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے نبینہ، اس لیے بد احتیاطی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ تو نبینہ ہے، یہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کے لیے رہنما اصول بتایا، یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس کو دیکھ رہی ہے، اندر چلی جا۔
لیکن نہیں، آج کا ایک اسکالر اٹھے گا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے گا جی حضرت عائشہ نے وہ حبشیوں کا جہادی ٹریننگ دیکھی تھی اس لیے عورت کے لیے مردوں کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ اور بھائیو، جو جہاد کے احکامات ہوتے ہیں، جو جنگوں کے احکامات ہوتے ہیں، وہ عام حالات سے مستثنا ہوتے ہیں۔ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر غیر محرم عورت مردوں کی ڈریسنگ کر سکتی ہے، مردوں کی پٹی کر سکتی ہے، مردوں کی زخموں کی بینڈیج کر سکتی ہے۔ وہاں پہ احکامات شریعت عارضی طور پہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ بات عورتوں کے لیے تو بڑی ہمارے معاشرے میں جب ہے، اب مردوں کے لیے بھی اجازت ہے جی غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا، یہ تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے اسکالر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ منکر حدیث، جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے۔ چہرے کے پردے کے بارے میں قرآن میں اتنے دلائل ہیں، صرف دو باتیں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو حقوق زوجین کو انشاءاللہ کل بھی آگے بڑھائیں گے۔ صرف باتیں دو آپ نے یاد کرنی ہیں۔ پہلی حدیث کی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جہاں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لیا کرے۔ آپ بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے یا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ اس حدیث کا کوئی بندہ یہ ترجمہ کر کے دکھا دے، نعوذ باللہ۔ کیا نبی کریم نے اس عورت کو جو دیکھنے کی اجازت دی ہے جس سے شادی کرنی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے کہ برہنہ دیکھنے کی اجازت ہے؟ پھر قرآن کی آیت کی طرف آئیے، ان عورتوں کو کوئی گناہ نہیں جو نکاح کی رغبت ختم کر چکی ہو، مطلب جن کے ایام حیض گزر چکے ہیں، 55 سال 60 سال کی ہو گئی ہیں، ان کے حیض کے ایام آنا بند ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ کیا ان یضعن ثیابہن، کہ اب وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیں۔ آپ بتائیے، جسم کے کپڑوں کو اتار دیں یا چہرے کے کپڑوں کو اتار دیں؟ یہاں پہ ان یضعن ثیابہن بذات خود آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اب جو عورت 60 کو کراس کر گئی ہے اپنے چہرے کو ننگا کر سکتی ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کیا ہے؟ اگر اب بھی ڈھانپے رکھے، اگر اب بھی چہرے پہ کپڑا لٹکائے رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ بتائیے گاندھی صاحب، ان یضعن ثیابہن کا مطلب یہ ہے کہ 55 سال کی عورت برہنہ ہو کے پھرے؟ یہ کیا معاشرے کے اندر فلسفے پھیلائے جا رہے ہیں؟ چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔